لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ آج ہمارا موضوع اللہ کریم جل شان اللہ تبارک تعالیٰ کی غفور رحیم کے بارے میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور اللہ کریم اپنے بندوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بے شمار یہ آیتیں اس کا ذکر فرمایا کہ واللہ غفور رحیم، اللہ تمہارا جو ہے تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر قدرت رکھنے والا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، ان اللہ عالم بذات الصدور ہوں، دلوں کی تمہارے سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، میں بادشاہ حقیقی ہوں اور ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اللہ کریم کو کسی عبادت اور کسی ریاضت کی ضرورت نہیں، اللہ کسی عبادت کا محتاج نہیں، اللہ کسی تعریف کا محتاج نہیں، پھر بھی اپنے بندوں کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کسی طریقے سے میرے بندہ میری بارگاہ میں آ جائے اور معافی مانگ لے، مجھ سے اپنی معافی طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، ورنہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو قیامت والا دن بہت بڑا بہت سخت دن ہے، اس دن جس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر انسان جنات ہر ایک مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، فرمایا سب سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا دنیا میں تو کیا کر کے آیا ہے، کیا تو نے نہیں کیا، تجھے یہ کہنے کا حکم تھا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تجھے یہ کہنے کا حکم تھا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو وہ کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو انسان دنیا میں ہی مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر آخرت میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں، اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ دیکھو نا اللہ کریم جب بندہ چاہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ کے دیکھ، میں رحمت کی حد کاٹوں گا، پہاڑوں جتنے اپنے گناہ لے کے میری بارگاہ میں آیا، اللہ فرماتا ہے جیسے ہی میری بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب اللہ غفور رحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بخش بھی دیتا ہوں اور اس کو اوپر رحم بھی کرتا ہوں اور میں اس سے راضی ہو جاتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر اللہ فرماتا ہے اگر انسان غلطی سے گناہ کر بیٹھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر روئے زاری کرے، یا رب العالمین مجھ سے گناہ ہو گیا، یا رب العالمین میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیری ذات اللہ غفور رحیم ہے، یا رب العالمین تو تمہارا رب العالمین جہان کا رب ہے، تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ادائے ہوتی ہے نا اس کی میری بارگاہ میں آ کر بخشش مانگنے کی، میرا رب فرماتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں اور اس پر رحم بھی کرتا ہوں۔ اور میں اللہ فرماتا ہے میں تیرے بندوں کے انتظار میں ہوں، آؤ میری بارگاہ میں آ کے معافی طلب کرو، میری بارگاہ میں آ کے معافی طلب کرو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جوان تھا، بڑے اعلیٰ بڑے پائیدار ان کا انعام، ان کا علاقے میں ان کا نام تھا، اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں جب تھا تو ایک عورت سے مجھے عشق ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دیدار کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہ رہتا, ایک لمحہ تک اس کے دیدار کے نہ میں رہتا. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اس کے گھر کے سامنے اس کی گلی میں گیا, کھڑا ہو گیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے دیکھتا رہا, ابھی آئے گی دیدار کرائے گی, ابھی آئے گی دیدار کرتے, یوں انتظار کرتے کرتے میں رات ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں رات کو بھی انتظار کرتے کرتے حتیٰ کہ میں سو گیا. بارش برستی رہی, اس بارش کی راتوں میں اس کا انتظار کرتا رہا. صبح جب فجر کا ٹائم ہوا, وقت آیا, مسجد سے آوازیں آ رہی تھی, اے مومنو, اے مسلمان, اے حضور کی کلمہ پڑھنے والے مسلمان, نیند سے بہتر نماز ہے. اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا تھا. کہتے یہ بات سنی میرے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا اور میں خود سے کہنے لگا, ظالم تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. بتا جس بارگاہ تجھے 5 وقت بلاتی ہے اس کی بارگاہ میں نہیں جا رہا, جو تجھے اپنے دیدار کے لیے میں نہیں قبول کرتی. ساری رات کو میں عشق مزاجی کے لیے کھڑا رہا یہاں. آپ فرماتے ہیں میں غفلت سے اٹھا اور مسجد میں چلا گیا, جا کے نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی, یا اللہ اس نے خطا کار اس گناہگار انسان کو بخش دے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, ساری زندگی تیرے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا, تیرے نبی کے فرمان کے خلاف کوئی کام ایسا نہیں کروں گا. میرے اللہ مجھے بخش دے. آپ اللہ کریم نے کرم فرمایا. فرماتے اللہ مجھے کرم فرمایا, مجھ پہ رحم فرمائے, مجھے بخش دیا. تو میں کہ فرماتے ہو اتنا انہوں نے پھر اللہ سے جو عشق کیا انہوں نے ایسی لو لگائی کہ ولایت کے منصب تک پہنچ گئے.